ہائے ایوری ون، السلام علیکم۔ آج 19 مئی 2024 ہے اور ہم آج کا ڈان ایڈیٹوریل جس کا ٹائٹل اسٹوڈنٹس ان کرغزستان ہے پڑھیں گے۔ آپ لوگ کل سے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے، خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ جو پاکستانی طلباء کرغزستان میں تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، وہاں پر ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ وہاں کی صورتحال کے اوپر تجزیہ ہے۔ اب ہم اس ایڈیٹوریل کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس ان کرغزستان میں طلباء being stranded on foreign shores is hardly an agreeable experience۔ یہ فرسٹ ورڈ being ہے، یہاں پہ be مس ہے۔ being stranded on چھوڑے جانے پر، یعنی آپ کسی کو رہنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ foreign shores غیر ملکی ساحلوں پر چھوڑے جانے پر is hardly بمشکل، یہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، ایڈورب ہے۔ an agreeable experience کہ وہ خوشگوار تجربہ ثابت ہوا ہو، یعنی کسی کو غیر ملکی ساحل پر چھوڑے جانا کہ وہ بمشکل ہی ایک خوشگوار تجربہ ثابت ہوا ہوگا، ادروائز نہیں ہوتا۔ اینڈ if the environment is hostile اگر ماحول دشمنانہ ہو، hostile کا جو سینونیم ہے وہ ہے ایڈورس اینٹاگونسٹک۔ ایز اٹ اپیئرس ٹو بی فارن اسٹوڈنٹس جیسا کہ یہ غیر ملکی طلباء کے لیے ثابت ہوتا ہے، انکلوڈنگ پاکستانیز جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، ان کرغزستان میں، دین دی آڈیل کا مطلب ہے ان پلیزنٹ ایکسپیرئنس، تو پھر ناخوشگوار تجربہ کین ٹیک اے ڈینجرس ٹرن، وہ ایک خطرناک صورتحال میں بدل سکتا ہے۔ ڈسٹریس کا مطلب ہوتا ہے تذبذب، بے چینی یا مشکل، تو اس کا سینونیم ہے ہارڈشپ۔ مشکل یعنی بے چینی کی کالز، رپورٹس، خبریں، اینڈ ویڈیو فرام پاکستانی اسٹوڈنٹس پاکستانی طلباء سے، ان دی کرغز کیپٹل کرغز میں جو رہتے ہیں، کیپٹل ہے یہ کرغزستان کا، اینڈ کینٹ آر پورنگ ان تھک اینڈ فاسٹ۔ پورنگ ان تھک اینڈ فاسٹ کا مطلب ہے کہ تھک اینڈ فاسٹ یہ ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر تعداد میں، بے شمار، کہ بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور پورنگ سے مراد یہاں پہ یہ خبریں بھی ہیں اور اسٹوڈنٹس کا جہاز بھر کے پاکستان لانا بھی ہے۔ فرائٹنڈ ینگسٹر ایلیج دیٹ انریجڈ مابس، فرائٹنڈ خوف زدہ، ینگسٹر نوجوان، ایلیج کا مطلب ہے الزام لگاتے ہیں یا بیان دیتے ہیں، کلیم، اسرٹ، دیٹ انریج مین انفیوریٹڈ یعنی غصے سے بھرے ہوئے، غصے میں۔ مابس جو ہے یہ گینگ کو کہتے ہیں، یعنی جتھا، مطلب ہے کہ جو گنڈا یا بدماش لوگ گروہ کی شکل میں آتے ہیں اسے مابس یا انہیں گینگ کہا جاتا ہے۔ بریک انٹو کا مطلب ہوتا ہے زبردستی داخل ہونا، عمارت میں، گھر میں۔ دیئر ہاسٹلس کہ وہ ان کے ہاسٹلوں میں زبردستی داخل ہوتے ہیں۔ پمل کا مطلب ہوتا ہے زد و کوب کرنا، یعنی بیٹ، پاؤنڈ اور بیٹ، وہ انہیں زد و کوب کرتے ہیں۔ اسٹیل منی پیسے چراتے ہیں، اینڈ ڈسٹروائے پرسنل پراپرٹی اور ان کے ذاتی جائیداد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ٹاکنگ ٹو جرنلسٹس آن واٹس ایپ کال پہ جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ سیڈ طلباء نے کہا، دیٹ دیر واز اے شارٹیج آف فوڈ کہ کھانے کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے۔ بیکاز دے ور انیبل ٹو لیو دیئر رومس کیونکہ وہ اپنے کمروں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈسٹربنگ ویژول ہیجان خیز نظارے سرکولیٹنگ گردش کر رہے ہیں آن سوشل میڈیا پر، شو جو دکھاتے ہیں، آرمڈ کراؤڈس مسلح کراؤڈس ہجوم، بریکنگ ڈورس دروازے توڑتے ہوئے، اینڈ بیٹنگ اسٹوڈنٹس طلباء کو مارتے ہوئے۔ اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس کے مطابق فارن اسٹوڈنٹس ان بشکک کے غیر ملکی طلباء بشکاک میں، انکلوڈنگ پاکستانیز جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، ور اسالٹڈ ان پر حملے کیے گئے، بائی لوکلز مقامی لوگوں کی طرف سے، آفٹر دیئر کلیش ود ایجپشن نیشنلز ان کا مصری قومیت رکھنے والوں کے ساتھ کلیش ہوا اور اس کے بعد سے ایسا ہوا ہے۔ آن May 13 مئی کو، while the cause of the confrontation remains unclear جبکہ کنفرنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تصادم کی وجہ remains unclear ابھی بھی واضح نہیں ہوتی، یعنی اس میں ابھی بھی ابہام ہے۔ Some 5 Pakistanis are reportedly injured
کچھ 5 پاکستانی ریپورٹڈلی خبرن انجرڈ زخمی ہیں۔ پاکستان ہیز ایڈوائزڈ اسٹوڈنٹس، پاکستان نے طلباء کو نصیحت کی، مشورہ دیا ہے ٹو اسٹے انڈورس، کہ اپنے کمروں میں رہیں، امڈ وائلنس، حملے کے مابین، ٹارگیٹنگ، جب نشانہ بنایا جا رہا ہے، دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کمیونٹی، کہ بین الاقوامی طلباء برادری کو، if circumstances are as rough as the student claim، اگر حالات اتنے ہی خستہ ہیں جتنے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، the government must take action، حکومت ایکشن لے، کارروائی کرے، and address the distress faced by its young citizen، اور ڈسٹریس کا مطلب ہے بے چینی اور جو بری صورتحال ہے اس سے نمٹے جس کا سامنا اس کے نوجوان شہریوں نے کیا، کاٹ ان ٹرموائل، جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹرموائل کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، مشکل، انریسٹ، کنفیوژن، مکسڈ میسیجز، ملے جلے میسیجز، تھرو میڈیا رپورٹس کے ذریعے، اینڈ رمورس آر کریٹنگ پینک اینڈ فیئر، اور افواہیں جو ہیں وہ خوف و ہراس پیدا کر رہی ہیں۔ دیئر فور، اسی لیے، دا پاکستانی مشن ان بشکاک کے اندر جو پاکستانی مشن ہے، نیڈس ٹو اڈاپٹ، اسے ضرورت ہے اڈاپٹ اے ہینڈز آن، کہ وہ ایک عملی منصوبہ اپنائے، باتوں والا منصوبہ نہیں، اے پرسنیبل میتھڈ، ایک معقول طریقہ کار، ٹو ٹینڈ اسٹوڈنٹس نیڈس، کہ جس کا رجحان طلباء کی ضرورت کی طرف ہو، سچ ایز نرشمنٹ، جیسا کہ نرشمنٹ کا مطلب ہے نیوٹریشن، غذا، میڈیسن، دوائی، سیکیورٹی، تحفظ، اینڈ ایون ریٹرننگ ٹو دیئر فیملیز، حتیٰ کہ ان کو ان کے خاندانوں تک واپس کرنا۔ دا گورنمنٹ آٹ ٹو نیویگیٹ دیز سرکمسٹانسز، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان سرکمسٹانسز، ان حالات سے نمٹے۔ نیویگیٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس کو صحیح سمت میں لائے، ود اے ڈائریکٹ اپروچ کمپرائزنگ کنوائنسنگ کمیونیکیشن، براہ راست اپروچ کرے جس میں کمپرائز کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہونا، شامل ہونا، کنوینسنگ قائل کرنا، کمیونیکیشن گفتگو کے ساتھ، کمیونیکیشن ود اسٹوڈنٹس، طلباء کے ساتھ گفتگو کر کے، اینڈ کارگز اتھارٹیز، اور کارگز کے جو حکام ہیں ان کو۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ، دا کونسلر اسٹاف شوڈ بی ڈائریکٹڈ، کونسلر اسٹاف کو ہدایت دی جائے، ٹو ایکسٹینڈ ایڈیکویٹ سپورٹ، کہ وہ ایڈیکویٹ جو کافی سپورٹ ہوتی ہے اس کو پھیلا دے، تھرو دا ہیلپ لائنس کے تحت، وچ کنوے ریگولر اپڈیٹس، جو باقاعدہ اپڈیٹس یعنی تازہ ترین صورتحال ہے اس کو پہنچائے، اینڈ ٹیکل چیلنجز، اور چیلنجز کو نمٹے، فیسڈ بائی ڈسٹرائٹ سٹیزن، جس کا سامنا، ڈسٹرائٹ کا مطلب ہے انتہائی زیادہ خوف زدہ، سٹیزن شہریوں کو ہے۔ آور فارن منسٹر، ہمارے وزیر خارجہ، شوڈ ڈیزیگنیٹ، کہ وہ ڈیزیگنیٹ کرے، ڈیزیگنیٹ کا مطلب ہوتا ہے عہدہ دینا، ذمہ داری دینا، پرسونل ساتھی نوجوانوں کو، سپاہیوں کو، ٹو مانیٹر کرنے کی، دا سچویشن اینڈ اسٹیبلش کنٹیکٹ ود ہز کرغز کاؤنٹر پارٹ، کہ وہ صورتحال کو مانیٹر کرے، اینڈ اسٹیبلش، اور قائم کرے، کانٹیکٹ، رابطہ، ود ہز کرغز کاؤنٹر پارٹ، ان کے جو کرغز کے جو کاؤنٹر پارٹ، ساتھی ہیں، کلیگ ہیں یا ہم عہدہ ہیں، سو دیٹ، تاکہ اسٹرانڈیڈ یوتھ ہیو ایبسلوٹ پروٹیکشن، تاکہ وہاں پر جو پھنسے ہوئے نوجوان ہیں ان کو مکمل طور پر تحفظ ملے۔ اے ورننگ اسٹوری آف سٹیزنز، شہریوں کی جو پریشانی کی کہانی ہے، ان ایکسٹرا آرڈینری کنڈیشن، غیر معمولی صورتحال میں، کانٹ بیکم این ادر ایگزامپل آف دا اسٹیٹ ابنڈنمنٹ، کہ وہ ایک اور مثال نہ بنے اسٹیٹ ابنڈنمنٹ، ریاست چھوڑنے کی۔